أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات پڑھنے کے بعد سب سے پہلے محترم مولانا عابد رضا نقوی صاحب کی خدمت میں اور ان کے فیملی کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرنا چاہیں گے اس مناسبت سے کہ خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروگرام میں تاخیر تو بہت ہو گئی ہے۔ آصف زیدی صاحب نے بہرحال مختصری صحیح لیکن بہت ہی باکمال کلام پیش کر کے ذرا ہمت بڑھائی ہے ہماری۔ تیاری تو ہم بہت کچھ کر کے آئے تھے، لیکن وقت میں تنگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہرحال اختصار سے کام لینا پڑے گا۔ عنوان پڑھنے والوں میں بھی اور مرثیے میں بھی ماں کا عنوان تھا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے والدین اور خصوصاً ماں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پہ ہے تاکہ ہمارے نظریات بھی ذرا درست ہو جائیں، اور خصوصاً جن لوگوں کی ماں ابھی زندہ ہیں اس بات کا خیال رکھے۔ خداوند عالم نے جو نظام دین اسلام میں پیش کیا ہے وہ ایک لحاظ سے بہت ہی جامع اور کمپریہنسو ہے۔ دوسرے ادیان میں آپ یہ بات نہیں دیکھیں گے۔ اسلام نے صرف عبادت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ جتنا عبادت کی بات ہے اس سے زیادہ معاشرت کی بات ہے۔ بات صرف انسان اور خدا کے رابطے کی نہیں ہے، بلکہ آپس میں جو انٹریکشن ہے اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ اور اس میں خصوصاً ہمارے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے فیملی لائف سے، تو ماں باپ اور اولاد کے سلسلے میں قرآن نے اور ارشادات معصومین میں بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ قرآن کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو خداوند عالم نے والدین کے بارے میں خصوصاً ضعیف والدین کے سلسلے میں بہت ہی تاکید کی ہے۔ اور اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کے بارے میں قرآن میں اتنا ذکر نہیں ملتا ہے۔ مختصراً ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے خداوند عالم کا سلسلہ جو ہے دو الگ الگ لیول پہ ہے۔ ایک جو ہے وہ احکام ہیں جو تشریعی ہے، جو شریعت کے عنوان سے آتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں کہ جنہیں ہم تکوینی کہتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو خداوند عالم نے ہمارے فطرت میں قرار دیا ہے۔
ان باتوں کے بارے میں خداوند عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آیت نازل کرے یا رسول کوئی حدیث پیش کریں، اس لیے کہ ان باتوں کو خداوند عالم نے ہمارے فطرت میں قرار دیا ہے۔ جہاں تک اولاد کی حفاظت کی بات ہے، اولاد کے ساتھ محبت کی بات ہے، شریعت میں حکم ہوتا یا نہ ہوتا، فطرت میں یہ حکم موجود تھا۔ اور جب فطرت کے ذریعے خداوند عالم کام لیتا ہے تو پھر اس میں قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں بھی آپ کو کوئی حکم نہیں ملے گا، آیت ہوتی یا نہ ہوتی، فقہ میں حکم ہوتا یا نہ ہوتا، آپ کھاتے اور پیتے، ورنہ آپ کا سروائیول ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں گے قرآن میں وہ آیت کیا ہے، کلوا واشربوا۔ بھائی جہاں جہاں ان آیات کا ذکر ہوتا ہے وہاں صرف ممانعت کی باتیں ہیں، کھانے کا حکم نہیں ہے۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ وہ آیت جو ہے در حقیقت کھانے پینے کی بات نہیں کر رہی ہے، آیت جو ہے اسراف سے آپ کو روک رہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو فطرت میں ہے خداوند عالم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن جب معاملات برعکس ہو جاتے ہیں، وہی اولاد جو ہے بڑی ہو جاتی ہے، دوسری طرف ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، اب وہ فطرت میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ فطرت جو ہے اب آپ کو کھینچتی ہے کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں یا ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں، خصوصاً والدین کے ضعیفی کے دور میں، وہاں بہت ہی تاکید ملے گی آپ کو۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق نہیں ہیں، وہ تکوین کی بنیاد پر اس سے بات ہو چکی ہے، لیکن شریعت میں جب بات ہوتی ہے، خداوند عالم نے اس مسئلے کو مختلف آیات میں پیش کیا ہے۔ صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے ہم گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیں گے۔ دیکھیے 4 مقامات پر خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن وہ حکم جو ہے بذات خود صرف نہیں ہے، ایکسکلوسیولی بات نہیں کر رہا ہے۔ ان 4 مقامات پر خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے حکم کو ملا دیا ہے توحید کے ساتھ۔ ہمارے دین کی بنیاد جو ہے عقیدے میں توحید ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے تمام ان مقامات میں جہاں اپنے توحید کی بات کی ہے، فوراً جو ہے اشارہ والدین کی طرف ہے۔ لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، سورہ بقرہ آیت 83، کہ دیکھو تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت مت کرو، اور فوراً جو ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بھائی توحید کا اور ماں باپ سے کیا تعلق ہے؟ صرف اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جتنی اہمیت توحید کی ہے، عملی طور پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی اتنی اہم ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد سورہ نساء آیت 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، صرف عبادت اللہ کی کرو، کسی کو شریک مت قرار دو اس عبادت میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ احسان نہیں ہے وہ، اردو والا احسان نہیں ہے، وہاں احسان سے مراد یہاں حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، خداوند عالم حکم دیتا ہے وَأَن لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کسی چیز کو میرے ساتھ شریک مت قرار دو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بس چوتھی آیت پہ ہم ذرا تفصیلاً آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت 23-24، یہاں پر بھی عنوان وہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے کام لو۔
یہاں پر اس آیت میں خداوند عالم نے پھر مزید بات کی ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جائیں تو کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ میں سے جو بھی ایک ہو یا دونوں ہوں، اگر وہ اپنے کبر ضعیفی کے دور میں پہنچ جاتے ہیں تو 3 احکامات خداوند عالم نے اس وقت کے لیے دیے. نمبر 1، یہاں ٹرمینالوجی ہماری ہے، پہلا حکم جو ہے لینگویج کی بات ہو رہی ہے. فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہو. اب وہ ضعیفی میں ذرا چڑچڑا پر آ جاتا ہے، کہیں کہیں آپ کو ڈانٹ دیں گے جبکہ قصور آپ کا نہیں ہے، بھائی کا تھا یا بہن کا تھا، وہ ہوتا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے اس میں آپ صبر سے کام لیں. ریئیکشن میں آپ جو ہے اف تک نہ کہیں. چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر اف سے کوئی اور ہلکی تعبیر عربی میں ہوتی تو خداوند عالم اسے استعمال کرتا. ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑک کر ان سے بات مت کرو. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو نیک انداز سے گفتگو کرو. تو پہلا حکم جو ہے زبان کی بات ہو رہی ہے. دوسرا حکم ہے جسے ہم کہیں گے باڈی لینگویج، صرف الفاظ کی بات نہیں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ، باڈی لینگویج میں بھی ان کے ساتھ جو ہے تم انکساری سے کام لو. اپنے اس کبر کے کندھوں کو ذرا جھکاؤ. یعنی یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ان سے آگے مت بڑھو، یہ ہمارے آداب میں ہے. نارتھ امریکن سسٹم تو خیر ہم لوگ کچھ اور ہے وہ، لیکن یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ باڈی لینگویج میں بھی آپ کو حسن سلوک سے کام لینا ہوگا. اور اس کے بعد تیسرا حکم جو ہے دعا کا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ہر حالت میں ان کے لیے دعائے رحمت کرو. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. خداوند عالم نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، تفصیل کہیں نہیں ہے. کس طرح سے قیام کرنا ہے، کیا رکوع ہے، سجدہ کیا ہے، بولنا کیا ہے، اس میں کچھ رہی ہے. جہاں ضعیف ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کی بات ہو رہی ہے، خداوند عالم in a way goes out of his way. آپ کو زبان کی بات بتائی جا رہی ہے، باڈی لینگویج کی بات بتائی جا رہی ہے، اور روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ دعا کی بھی بات کی جا رہی ہے. صلوات پڑھیں ایک بار. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آیا یہ حکم جو خداوند عالم نے دیا ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کے لیے، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں؟ اگر بے عمل ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ ہم یوں کہیں، کیا اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں بت پرست اور کافر ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے سچویشن نہیں ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا میجورٹی ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ کافر اور مشرک تھے. ان کے لیے بہت ہی ریلیونٹ تھا. اور جو کنورٹس ہوتے ہیں آج کل ان کے لیے بھی یہ آیت جو ہے ریلیونٹ ہو گئی. یہ سوال جو ہے کہ کیا یہ حسن سلوک کی بات جو ہو رہی ہے صرف مسلم مومن اور متقی ماں باپ کے لیے ہے یا ہر ماں باپ کے لیے؟ اس کا جواب آپ کو سورہ لقمان میں ملے گا. سورہ لقمان میں خداوند عالم نے حضرت لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے سے کی ہے اس کو کوٹ کیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہے سورہ لقمان. پہلی نصیحت جو ہے جناب لقمان کی بیٹے سے یہی ہے کہ دیکھو شرک سے کام مت لینا، اس لیے کہ یہ ظلم عظیم یعنی گناہ عظیم ہے. دوسری نصیحت جو ہے جناب لقمان کی قیامت کے بارے میں ہے.
لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں اسے آپ دیکھیں گے پھر اور اخلاقی باتیں آتی ہیں ان کی نصیحتوں میں. توحید اور قیامت کے بیچ میں خداوند عالم نے اپنی طرف سے ایک نصیحت بڑھائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. خدا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وصیت کی ہے، ایڈوائز کیا ہے، نصیحت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں، اور پھر جو ہے ماں کو بالکل الگ مرتبہ دیتا ہے. حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين. یاد رکھو، یعنی یہ بریکٹس میں ہے کہ جہاں تک ماں کی بات ہے وہ مختلف مراحل میں تمہیں انہیں حمل بھی کیا ہے، اور 2 سال تک جو ہے شیر خارگی کے دور ہے. وصیت کیا ہے خداوند عالم کی؟ نصیحت یہاں کیا ہے انسان کے لیے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ دیکھو میرا شکریہ ادا کرو. یاد ہے توحید اور شرک کی بات، لیکن یہ عجیب عنوان ہے. ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. ولی والدیک، صرف میرا شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. الی المصیر، تمہاری بازگشت جو ہے میری طرف ہے، اس سلسلے میں ہم تم سے سوال کریں گے. بات یہاں ہے کہ خداوند عالم جو ہے رازق وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رازق حقیقی خداوند عالم ہے. وہ رزق دیتا ہے بچے کو بطن مادر میں، وہ رزق دیتا ہے بچے کو پیدائش کے بعد ماں کے ذریعے. بڑے ہونے کے بعد خدا رزق دیتا ہے اس بچے کو ماں باپ کے ذریعے. یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو صرف رازق کا شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، وسیلہ ذکر یہ وسیلہ رزق کا بھی شکریہ ادا کرنا واجب ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. ولی نعمت وہ ہے، ماں باپ وسیلہ نعمت ہیں. عبادت کچھ اور ہے، شکریہ ادا کرنا کچھ اور ہے. عبادت میں شراکت حرام ہے، لیکن جہاں تک شکریہ ادا کرنے کی بات ہے خداوند عالم نے ماں باپ کو اپنے ساتھ شریک قرار دیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. سلفی اور وہابی ذرا اس آیت کو غور سے اگر پڑھیں تو معاملات جو ہیں بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ صرف رازق کا شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو وسیلہ ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. وقت کو دیکھ رہے ہیں لیکن بہرحال ایک مثال ہمیں دینی ہے. صلوات پڑھنے کے بعد. پانی نہیں ملے گا یہاں؟ بچوں کی ایک کتاب تھی، اتفاقاً وہ عیسائیوں کے بچوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن عنوان بہت ہی اہم تھا. وہ اپنے ہمارے بچے جب چھوٹے تھے تب اس ٹائپ کی بکس ہم لیتے تھے. مضمون اگر صحیح ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس میں ایک داستان تھی کہ بریک فاسٹ کے وقت جو ہے بچی جو ہے ٹیبل پہ بیٹھی ہے، ماں نے جو ہے ایک بریڈ بٹر لگا کے پیش کیا. وہ بچی جو ہے انکوزیٹو تھی، اس نے پوچھا کہ بھئی یہ روٹی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے
کہا یہ لوف آف بریڈ کہاں سے آیا؟ تو ماں نے کہا کہ ہم نے جو ہے گروسری اسٹور سے خریدا ہے۔ اب وہ بچی نے پوچھا کہ وہ اسٹور والے کو کہاں سے ملے؟ اس نے کہا اس نے جو ہے بیکری سے لیا تھا۔ تو بیکری والے کو بریڈ کہاں سے ملا؟ اس کا کام ہے بھائی، وہ آٹا کو گوندھ کے بہرحال وہ یہ بریڈ بناتے ہیں۔ تو وہ بیکری کو جو ہے وہ آٹا کہاں سے ملا؟ کہا کہ وہ جو ہے وہ فلاور مل سے لے کے آتے ہیں۔ تو وہ فلاور مل والے وہ آٹا کس طرح سے بناتے ہیں؟ وہ گیہوں سے بناتے ہیں۔ تو انہیں جو ہے گیہوں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ وہ جو ہے فارمر لے کے آتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ٹرک کے ذریعے۔ تو وہ فارمر کو جو ہے وہ ویٹ کہاں سے ملا؟ وہ کھیتی کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، سورج کی کرن پڑتی ہے، خداوند عالم کا یہ لطف ہوتا ہے کہ وہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹیبل پہ بریک فاسٹ ٹیبل پہ جو لوف آف بریڈ ہے، اس تک اور اللہ تک جو ہے کئی سلسلے سے یہ رزق پہنچی ہے۔ رازق وہ ہے، لیکن جو وسیلہ بنے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل شکر ہیں۔ تو یہ تو مادی رزق کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند عالم روزانہ کہتا ہے بھئی یاد کرو، دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ مسلسل ہماری ہدایت کرو، اس لیے کہ شیطان کا خطرہ روزانہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وہ دعا ہے جو آپ روزانہ 10 بار ریپیٹ کرتے ہیں، واجب کے عنوان سے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کم سے کم ابھی تو سمجھ لیا نا آپ نے، یہ دعا ہے، واجب دعا ہے۔ خطرہ ہوتا ہے تو خداوند عالم نے جو ہدایت کا نظام بھیجا ہے اس میں بھی آپ پر ڈائریکٹلی ہوم ڈیلیوری تو نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاں، خداوند عالم بھی آپ کے ہدایت جو ہے وسیلوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مادی رزق کے لیے خدا کہتا ہے انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو دینی ہدایت کا سلسلہ ہے جس میں اشارہ بھی ملتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ جب آپ کی ہدایت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو جہاں اللہ کا شکریہ ضروری ہے، محمد و آل محمد کا شکریہ بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ لیکن اب آئے ہم اس سوال پہ، اگر ماں باپ مشرک ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہے یا نہیں؟ موضوع یہ تھا، بات کہیں اور چلی گئی، اس آیت کو آگے بڑھیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اسی سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ، کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، تم پر اصرار کریں ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، تم پر اصرار کریں کہ تم وہ کام کرو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی شرک سے کام لو، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ 2 حکم خداوند عالم نے فوراً دیے ہیں۔ فلا تطعہما، پہلا حکم ہے کہ ان کی اطاعت دین کے معاملے میں نہ کرو، لیکن کیا ان کے جھڑک کے بات کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو؟ نہیں۔ فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جب تک تم ان کے ساتھ ہو ان سے نیک سلوک سے کام لو۔ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں ان کے اطاعت حرام ہے، لیکن وہ کافر اور مشرکی صحیح، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے دنیا میں،
مطلب ہے کہ دنیا تک ہے، آخرت میں ان کا راستہ اور آپ کا راستہ الگ الگ ہو جائے گا. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے ماں باپ کے سلسلے میں، یہ صرف مومن اور متقی ماں باپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کافر و مشرک بھی ہو ان کے لیے بھی لازمی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. ماں کے بارے میں خصوصاً جو تاکید ہے، سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھ لیا. رسول اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے جو چھٹے امام نے بیان فرمائی کہ ایک شخص آیا اور اس نے، یہ جو آتے تھے صحابہ جو پوچھتے تھے سوال کرتے تھے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہ سوال کرتے نہ جواب ہم سنتے، اور کبھی کبھی وہ سوال جو ہے فالو اپ ہوتے تھے. تو یہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے رسول اسلام سے، یا رسول اللہ من عبر، کس کے ساتھ ہم نیکی کریں؟ تو رسول اسلام فرماتے ہیں امک، امک اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرو. اب وہ فالو اپ کوشچن کرتا ہے ثم من، ماں کے بعد کون؟ دوبارہ رسول اسلام فرماتے ہیں ماں. پھر وہ دوبارہ، اس کا شکریہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ضروری ہے یہ. اب وہ جو ہے وہ پھر فالو اپ کوشچن کرتا ہے ثم من. پھر رسول السلام نے کہا امک، ماں کے ساتھ نیکی کرو. اب وہ چوتھی بار پوچھتا ہے، تب جا کے رسول اسلام نے کہا ابا کا، باپ کے ساتھ نیکی کرو. یعنی 3 بار ماں کی بات کی، 1 بار. ہمارے اس دور کے دور میں کہا جائے گا کہ بھائی وہ برونز سلور گولڈ جو ہے ماں کو مل گیا، باپ کے لیے کنسولیشن وہ سرٹیفکیٹ تھا صرف. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک مرتبے کی بات ہے، حسن سلوک میں بھی ذرا ڈفرنس ہے باپ کے درجے میں اور ماں کے درجے میں. صلوات پڑھنے ایک بار. اور یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ماں جو قربانی سے پیش آتی ہے، اس کی مثال اور کسی اور انسان میں نہیں ملے گا. یہ جو رشتے ہیں ان میں ایک اور مثال دے کے ہم مصائب کی طرف آنا چاہیں گے کہ اگر آپ جو حضرات سعودی عرب میں رہ چکے ہیں اور وہاں پر حج اور عمرہ کے لیے تو آپ مشرف ہوئے ہوں گے، یا جو لوگ گئے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو ارکان حج اور عمرہ میں ایک واجب رکن جو ہے وہ صحیح ہے. وہ صحیح جو ہے وہ کیا ہے؟ حج جو ہے در حقیقت جناب ابراہیم کی تاسی ہے، انہوں نے جو کیا تھا اسی کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک صحیح کی بات ہے، صفا سے مروہ، یہ جناب ابراہیم کی تاسی کی بات نہیں ہے، یہ جناب ہاجرہ کی بات ہے. جناب ہاجرہ آپ تمام واقعات جانتے ہیں، پانی ختم ہو گیا تھا، پریشان ہو کے گئیں. انہوں نے جو دوسری طرف دیکھا، انہیں معراج جو نظر آیا، سمجھے پانی ہے، وہاں گئیں، پانی نہیں تھا. وہ دوسری طرف پلٹ کے دیکھا، پھر وہی بات ہے. اسی طرح سے 7 مرتبہ گئی ہیں. ہم یہاں جرأت کے ساتھ جناب ابراہیم سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ابراہیم ایز باپ کے حیثیت سے وہاں ہوتے نا، وہ ایک بار ادھر جاتے، پھر دوسری بار ادھر آتے، پھر کہتے بھائی یہاں پانی نہیں ہے. اس لیے کہ باپ جو ہے یہاں سے سوچتا ہے، ماں جو ہے ادھر سے سوچتی ہے. خداوند عالم کو جناب ہاجرہ کی یہ صحیح جو کوشش تھی، محنت،
قربانی کا جو جذبہ ہے اتنا پسند آیا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اسلام رہے گا، جب تک اسلام رہے گا حج رہے گا، عمرہ رہے گا، اور جب تک حج اور عمرہ ہے صحیح کا سلسلہ رہے گا۔ یہ صرف تعصی نہیں ہے جناب ہاجرہ کی، یہ ایک لحاظ سے ممتا کے جذبے کی تقدیر ہے۔ یہ در حقیقت سیلیبریشن ہے، مدرہڈ کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا جو آپ جا چکے ہیں اب دوبارہ جائیے اور اس تصور کے ساتھ آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اہل بیت کے خاندان میں جو خواتین گزری ہیں جناب سیدہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جناب ام البنین کو دیکھیں، یہاں تک جناب اسما کو دیکھیں، انہوں نے جو تربیت کا عنوان تھا ان کے پاس، جو آثار انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے اولاد کے افکار میں، ان کے قربانیوں میں، ان کا جذبہ جو تھا اسلام کے لیے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ خصوصاً جناب اسما بنت امیس کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ایشو تھا۔ شوہر کچھ اور ہے لیکن ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ سب سے قریب جو خاتون تھی اس وقت جناب سیدہ سے جناب اسما بنت امیس، جبکہ شوہر جو ہیں خلیفہ بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس وفاداری کو کم نہیں کیا، ڈپلومیسی کی بھی کام نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے محمد بن ابو بکر کی جو تربیت کی ہے اس میں آپ دیکھیں پیام اعظمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو پیش کیا ہے، ماں کی آغوش ہے وہ مدرسے فکر و نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر، مثل اسماء یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ جناب اسما جناب سیدہ سے بہت قریب تھی، جناب سیدہ اپنے دل کی باتیں ان سے کرتی تھی۔ آخری انسان جن سے کلام کیا آج بی بی نے وہ اسما بنت امیس ہے۔ جب کہا تھا کہ پانی لے آؤ وضو کے لیے، پھر دروازہ بند کر کے باہر بیٹھنا، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا ہم زندہ ہیں۔ تسبیح کی آواز جب بند ہو جائے تو سمجھنا کہ اب ہم یہاں نہیں ہیں۔ جناب سیدہ جس اذیتوں سے گزری ہیں اس کا اندازہ اس وصیت سے ہوتا ہے رسول کی بیٹی، لیکن چاہتی ہیں کہ جنازہ جو ہے تاریک شب میں اٹھایا جائے۔ کچھ لوگوں کا نام لیتی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اذیت کا اندازہ آپ لگائیے، اس لیے کہ جو دروازے کی مصیبت تھی کوئی کم مصیبت نہیں تھی۔ علامہ امینی اپنی ایک تقریر میں مشہد میں بیان کر رہے تھے جو بعد میں جو شائع ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے ممبر سے بیٹھ کے یہ بیان کرنا کہ دروازہ گھرا تھا بہت آسان ہے، تو
تمہارے لیے یہ سننا بھی آسان ہے، تم رو لیتے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس دروازے میں ایک میخ لگی تھی جو پہلو میں آ کے پیوست ہو جاتی ہے، جس کے وجہ سے جو اذیت سیدہ کو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن محسن کی شہادت بھی اسی حالت میں ہوتی ہے. عزاداران حسین، بس ایک منظر کو بیان کر کے مجلس کو ہم ختم کرنا چاہیں گے. جنازے کے وقت جو ہے مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ان کی زوجہ کے جنازے کو یہ لوگ لے آ رہے تھے مرد حضرات، تو بیٹی نے ان کو آواز دی کہ بابا تھوڑی دیر رک جائیے. ہم کہیں گے تم بہت ہی خوش نصیب ہو کہ تم نے بابا سے کہا اور انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کیا. لیکن وہ بچے یاد آ رہے ہیں کہ جب دروازہ گرا ہے اور جس کے بعد جب یہ ملعین آ گئے ہیں گھر میں، امیر المومنین کو جب گرفتار کیا ہے، تاریخ وہ منظر پیش نہیں کر سکتی ہے، نہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن اور حسین کی کیا کیفیت تھی، زینب ام کلثوم کی کیا کیفیت تھی. وہ ماں کی اس مظلومیت کو دیکھیں، یہ باپ کی گرفتاری کو دیکھیں. عجب نہیں کہ زینب نے کم سنی میں ام کلثوم کو سہارا دیا ہوگا، حسن نے کم سنی میں حسین کو سنبھالا ہوگا، اس لیے کہ فضہ کو تو بی بی نے آواز دیا تھا، فضہ الیہ الیہ، آ کے میری مدد کو پہنچو. عزاداران حسین، بی بی کی وفات کے بعد جب علی کو خبر ملی، آتے ہیں، وصیت کے مطابق جو ہے غسل وغیرہ کا انتظام شروع ہوا. جس کمرے میں غسل دے رہے تھے یہ صرف امیر المومنین وہاں تھے اور اسما بنت امیس پانی لے کے آ رہی تھی. ایک مرتبہ ایک روایت یہی ملتی ہے کہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ وہ علی جو کبھی روئے نہیں تھے چیخ کر، علی کے چیخنے کی آواز باہر تک جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے ہاتھ میرا جب اس کپڑے سے جب پہلو پہ پہنچا ہے تب مجھے احساس ہوا کہ کس نے اذیت سے بی بی گزری ہے. عزاداران حسین، بچوں کو آخر میں کفن کے بعد بلایا گیا اور آ کے انہوں نے ماں کے دیدار کیے، اور بچے جو ہے ماں کے اس لاش سے لپٹ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے بندے کفن کھلے، بی بی کے ہاتھ نمودار ہوئے، بچوں کو اپنے سینے سے لگایا. ایک مرتبہ آواز آئی، علی بچوں کو الگ کر دو، بس میں مضائقہ میں کوہرام بپا ہو گیا ہے. بس عجب نہیں کہ زینب نے اس منظر کو اس وقت یاد کیا ہوگا جب سکینہ کی تلاش میں مقتل میں پہنچی ہے. عزاداران حسین، جب یہ جنازہ اٹھایا گیا ہے تاریکی شب میں، اور جب علی نے لحد میں اس جسد مقدس کو جب رکھا ہے، دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں. علی پہچان گئے یہ رسول اللہ کے ہاتھ سے سپرد کرتے ہیں فاطمہ کو، لیکن ایک جملہ تھا، اے رسول یہ امانت لوٹائی جا رہی ہے، لیکن صحیح سالم دی گئی تھی. امت کے ظلم کے آثار کو آپ فاطمہ سے پوچھئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس قلیل بات قبول فرما، ذکر قرآن اور اہل بیت کا اجر و ثواب مرحومہ
کی روح اور قبر تک پہنچا دے. خداوندہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ان کو جناب سیدہ کی جوار میں جگہ عنایت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما. خداوند عالم اسلام میں صلاح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت فرما کے مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرما.